بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، پچھلے کچھ دنوں سے آپ سوشل میڈیا پر ٹرانسجینڈر بل کے بارے میں بہت کچھ سن رہے ہیں۔ یہ بل کیا ہے، اس بل پہ جو اعتراضات ہیں وہ کیا ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس بل کے ذریعے پاکستان میں ہم جنس پرستی کو قانونی شکل دے دی گئی ہے۔ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بل کے ذریعے فحاشی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اس بل کے ذریعے بےراروی کو قانونی شکل دی گئی ہے۔ میں آج اس پہ آپ سے ایک دو بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ کسی بھی بات کو آگے کرنے سے پہلے، بات کو بڑھانے سے پہلے، شیئر کرنے سے پہلے، کسی پر الزام لگانے سے پہلے اس کی تحقیق جتنی بطور مسلمان ہمارے اوپر فرض ہے، میرا خیال ہے اتنی کسی اور کے اوپر فرض نہیں ہے۔ کوئی بھی بات جب آپ کریں، اور خاص کر موجودہ دور میں جب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ایکسیس بہت آسان ہے، آپ فیس بک کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے بڑے بڑے لوگوں سے رابطہ کر سکتے ہیں، ایکسپرٹس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں نے اس بل کو پڑھا ہے پچھلے دنوں میں، ٹرانسجینڈر بل کے بارے میں جب یہ باتیں سنی تو سب سے پہلے میں نے اس کو پڑھا ڈیٹیل میں، اس کے بعد اسمبلی میں کچھ جو ایکسپرٹس ہیں ان سے ڈسکس کیا، پھر اس کے جو اعتراضات ہیں ان کو پڑھا، اور اس میں جو اس بل کے اوپر جو سجیشنز آئی ہیں ان کو بھی پڑھا ہے۔ 2018 میں ایک بل پیش ہوا 5 سینیٹرز کی طرف سے۔ ایک دلچسپ بات آپ سے شیئر کروں، اس ٹائم بہت سے لوگ سیاسی مخالفت میں بھی اس کے اوپر بحث کر رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں، لیکن یہ بل 5 سینیٹرز نے پیش کیا، جن میں سے ایک کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہے، ایک کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، ایک کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی، ایک کا پاکستان مسلم لیگ کاف، اور ایک اور ہے، یعنی سب جماعتوں کے لوگ اس میں شامل ہیں۔ 2018 میں یہ بل پیش ہوا اور اب آ کے یہ بل پاس ہوا۔ یہ بل جو ٹرانسجینڈر پروٹیکشن ایکٹ ہے، بیسیکلی ٹرانسجینڈر کہتے ہیں ایسے شخص کو جس کی جنس کا تعین نہیں ہے، جو واضح نہیں ہوتی۔ کیونکہ ہم میڈیکل، میں اب آپ کو بہت ڈیٹیل میں نہیں لے کے جانا چاہتا، لیکن میڈیکل زبان میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص جو بھی اس کے پارٹس ہوتے ہیں، جو بھی اس کی جنس ہوتی ہے، جو سیکنڈری ہیں، جو بظاہر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کی باڈی کے اندر بھی اس طرح کی چینجز ہوتی ہیں، تو جو بندہ اندر اور باہر سے ایک ہو وہ ایک واضح جنس ہوتی ہے۔ ایک بندہ مرد ہے، ایک جو ہے وہ مرد ہے، ایک عورت ہے۔ جو اس کے ان بٹوین کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی امتحان ہے یا کوئی بھی مخلوق ہے تو اس کو ہم ٹرانسجینڈر کہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹرانسجینڈر کے پروٹیکشن کے لیے اس بل کے اندر ان کی جو ہے وراثت کے لیے رائٹس رکھے گئے ہیں، صحت کے لیے، تعلیم کے لیے، پبلک پلیسز پہ جانے کے لیے۔ تو جو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس بل میں ہم جنس پرستی کو فروغ دیا جا رہا ہے، تو پہلا تو اس بات کا جواب یہ ہے کہ اس میں ہم جنس پرستی کو قانونی شکل نہیں دی گئی۔ ہم جنس پرستی کی انگلش جو ہے وہ ہومو سیکشولیٹی ہے، یہ ٹرانسجینڈر اور چیز ہے۔ اس میں کہیں بھی نہیں ہے کہ جی پاکستان کے اندر ہومو سیکشولیٹی کو ہم لیگلائز کر رہے ہیں، لیکن یہ جو اعتراض اٹھ رہا ہے کہ ہومو سیکشولیٹی پروموٹ ہو سکتی ہے، یہ کیا ہے؟ اس بل کے اندر یہ اعتراض درست ہے۔ اس بل کو پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ یہ اعتراض درست ہے۔ وہ اعتراض اس کے چیپٹر نمبر 2 میں جو ڈیفینیشنز ہیں اس کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ چیپٹر نمبر 2 میں جو ڈیفینیشنز ہیں اس میں جو ٹرانسجینڈر کی ڈیفینیشن ہے کلاس نمبر 3 کے اندر، سب کلاس 2 ہے، اس کے اندر دی ہوئی ہے کہ اے ٹرانسجینڈر پرسن شیل ہیو اے رائٹ ٹو بی ریکگنائزڈ ایز پر ہز اور ہر سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی ایز سچ ان اکارڈنس ود دا پروویژن آف دس ایکٹ۔ یعنی کوئی بھی شخص جو خواجہ سرا جسے ہم کہتے ہیں، وہ اپنی جو جنس سمجھتا ہے اس کو وہ نادرہ میں جا کے ڈکلیئر کر سکتا ہے۔ یعنی اگر اس کو لگتا ہے وہ مرد ہے تو مرد کر سکتا ہے، عورت ہے تو وہ عورت کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان میں ہومو سیکشولیٹی پروموٹ ہو سکتی ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر 2 عورتیں آپس میں شادی کرنا چاہتی ہیں، 2 مرد آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں، سپوز 2 مرد شادی کرنا چاہتے ہیں، اس میں سے ایک شخص جو ہے وہ نادرہ میں جا کے اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کروائے، اور اس کے بعد وہ ایک عورت ہو گئی اور ایک مرد ہو گئی، تو وہ دونوں آپس میں شادی کریں گے، کیونکہ پاکستان میں مرد اور عورت کی شادی جو ہے وہ لیگل ہے۔ تو یہ وہ شک ہے، یہ وہ ڈیفینیشن ہے جس کے ذریعے سے ہومو سیکشولیٹی کے پروموٹ ہونے کا یا ملک میں بےراروی کے پروموٹ ہونے کا خطرہ موجود ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بڑی آسانی سے ڈیل کیا جا سکتا ہے۔ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق صاحب نے بھی اس کے اوپر سجیشنز دی ہیں، اور سراج الحق صاحب نے ایک لیٹر لکھا ہے چیئرمین سینٹ کو، وہ بھی میں نے پڑھا ہے، اس میں بھی اس کے اندر سجیشنز ہیں، اور اس کا بڑا آسان سلوشن ہے۔ باقی یہ بل بہت اچھا ہے، اور وہ سلوشن یہ ہے کہ جنس کا تعین جو ہے وہ ایک شخص کا رائٹ نہ ہو، جس طرح اس میں لکھا ہے کہ ایز پر ہز اور ہر سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی، وہ نہ ہو،
بلکہ جنس کا تعین جو ہے وہ دیٹ شوڈ بی ڈن بائی میڈیکل بورڈ. اس میں ایک فزیشین ہو، ایک سرجن ہو، ایک ماہر نفسیات ہو، وہ جنس کا تعین کرے. اور میرا خیال ہے کہ اگر آپ یہ میڈیکل بورڈ کی چیز اس کے اندر شامل کر دیں تو اس کے بعد یہ جو اس کے اوپر الزام لگتا ہے کہ یہ پاکستان میں ہومو سیکشولیٹی کو پروموٹ کرنے کے لیے بل دیا گیا ہے، وہ ساری چیزیں سیٹل ہو سکتی ہیں اور وہ اس میں بیسٹ سولوشن ہے. اب میں حکومت سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ وہ اس بل کو جو اس میں ڈیفینیشنز والا چیپٹر 2 ہے اس کے اندر جو یہ ڈیفینیشن ہے ٹرانسجینڈر کی اس کو چینج کریں. اس میں میڈیکل بورڈ ساتھ ضروری ہونا چاہیے. اور آپ سے اور عوام سے بھی میری یہ درخواست ہے کہ جب کسی موضوع پہ بات کریں تو اس پہ مکمل تحقیق کیا کریں. محض سیاسی اور اپنے ذاتی اختلافات کی بنیاد پہ چیز کو سوشل میڈیا پہ شیئر کرنا بہت سے خطرے کا باعث بن سکتا ہے سوسائٹی کے اندر. ہماری سوسائٹی میں یہ والی مخلوق بہت زیادہ نظر انداز ہے، بہت زیادہ اس پہ طنز کا نشانہ بنتے ہیں. ان کے حقوق کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا اور میرا خیال ہے ان کے حقوق کا سب سے زیادہ خیال اسلام نے رکھا ہے. ہماری معاشرے میں ان کو سب سے زیادہ پروموٹ ہونا چاہیے ان کے حقوق پہ بات کرنے کو. لیکن جو اس کے اندر پرابلم تھا وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا اور اس کا سلوشن بھی، اور حکومت کو چاہیے کہ اس سلوشن کو ضرور پورا کروائے. تھینک یو. اللہ حافظ.